اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الثانی ٹی وی کے پلیٹ فارم پہ تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو ڈاکٹر ایمان چودھری کا سلام۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے یہ مسجدیں خالی کیوں ہیں، مسجدوں میں نمازی کیوں نہیں ہیں۔ تو ان کی چند وجوہات ہیں، وہ ہم آپ کے نظر کریں گے کہ آخر کار کیا ایسا معاملہ ہے، کیا ایسی وجہ ہے کہ جس میں مسجدیں خالی اور نمازی کیوں نہیں آتے۔ ایک محلے میں مسجد ہوتی ہے اور محلے کی آبادی جو اگر گنی جائے تو وہ ہزاروں میں ہوتی ہے، لیکن مسجدوں میں نماز کے لیے بہت کم لوگ آتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ تو ناظرین، اذان کا جو طریقہ کار ہے اس میں یہ بڑی وجہ آئی ہے مسجدیں خالی ہونے کی، کیونکہ مسجدوں میں جب اذان دی جاتی ہے تو اذان دینے کے لیے ہمارے مؤذن حضرات جو ہیں ان کی عمر جو ہے وہ تقریباً 75-80 سال کے قریب ہوتی ہے، لگ بھگ، یعنی 60 سے تو اوپر ہی ہوتے ہیں، اور وہ اذان اس انداز میں دیتے ہیں کہ ان کے تلفظ جو ہیں وہ اکثر غلط ہوتے ہیں اور اس میں کوئی کشش نہیں ہوتی، اس کے اندر کوئی سرور نہیں ہوتا۔ اب ہمارے محلے میں بھی اذان ہوتی ہے، ادھر ادھر سب سنتے ہیں، تو کچھ مساجد ہیں جہاں پہ مؤذن جو ہیں وہ جوان لوگ ہیں، لڑکے ہیں، عالم حضرات ہیں، حفاظ کرام ہیں۔ ادروائز جتنی بھی مساجد ہیں ان میں ہم نے یہ ٹھیکہ اذان کا جو ہے وہ بوڑھوں کو دے رکھا ہے، یعنی بڑی عمر کی۔ ہمارا مقصد صلاح کرنا ہے، نہ کہ تہذیب کرنا نہیں۔ ہاں، تو پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب جو ہیں وہ فرماتے ہیں اذان کے بارے میں، انہوں نے بھی اس پہ زور دیا کہ مسجدوں میں اذان جو ہے ایک تو وہ نوجوان لڑکے، نوجوان آدمی جو ہیں وہ دیں۔ بوڑھے جب اذان دیتے ہیں تو وہ اپنے دل سے دے رہے ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ پیار محبت سے نہیں دے رہے ہوتے، بڑی مصیبت میں نہیں ہوتے، پیار محبت سے دیتے ہیں، لیکن ان کے جو تلفظ ہوتے ہیں وہ غلط ہوتے ہیں۔ مثلا ہمارے وہ اذان دیتے ہیں بزرگ، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، اذان کا جو صحیح تلفظ ہے وہ ہے اللہ اکبر، تو وہ اذان میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ اکبر، یعنی ہو اکبر اور اللہ ہو اکبر، اس میں کتنا ڈفرینس ہے۔ اور جب وہ اذان دیتے ہیں تو بالکل ایسے بے مزہ سی ہوتی ہے، تو اس اذان میں بھی یہ کشش پائی جاتی ہے۔ یہ اللہ پاک کا اس کو پنجابی میں کیا کہتے ہیں، ہاکرا کہتے ہیں، ہوکا کہتے ہیں، یا اللہ کا نام جو ہے وہ بلند کیا جاتا ہے اور بلایا جاتا ہے مسجد کی طرف۔ تو اس کے پورے الفاظ کو دیکھیں تو ہر لفظ جو ہے وہ آپ کو اپنے دین کی طرف، مسجد کی طرف، اللہ کے گھر کی طرف کھینچتا ہے۔ اور اگر آپ اس کو غلط طریقے سے بیان کریں گے تو صاف ظاہر ہے اس کا افیکٹ بھی ویسا ہی ہوگا کہ نمازی جو ہیں وہاں پہ نہیں آئیں گے، لوگوں کا اس طرف جانے کو دل نہیں کرے گا۔ اگر ایک جگہ پہ بے درنگا ڈھول ہی سمجھ لیں بج رہا ہو، یہ مثال دینے کے لیے کہہ رہا ہوں، ڈھول بج رہا ہو تو وہ بے سرا ہو، بے دھڑنگا ہو، ایسے ہی کان کھا رہا ہو، تو لوگ اس سے آری آ جاتے ہیں، تنگ ہوتے ہیں، تو اس کی طرف نہیں جاتے۔ اور اگر کسی جگہ پہ سریلی آواز سے وہ بج رہا ہو، شرنا سریلی آواز سے بج رہا ہو، تو لوگ اس کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں۔ تو اس اذان کا بھی یہی ہے۔ تو یہ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، ہم استدعا کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ اپنی مساجد جہاں پہ اتنا خرچہ کر کے اللہ پاک کا گھر بناتے ہیں، اتنا خوبصورت اس کو مختلف آسائشوں سے معین کرتے ہیں، تو وہاں پر ایک جو مؤذن ہے اس کا بھی انتظام کر لیا کریں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ
کی آواز کتنی خوبصورت تھی، جو کہ مؤذن رسول تھے۔ تو ہم اپنی ان مسجدوں میں ایک مؤذن کا بھی انتظام کر لیں، تاکہ جب اذان ہو تو ہماری نوجوان نسل، ہمارے بچے، ان میں یہ کشش پیدا ہو کہ اذان ہو رہی ہے، ہم نے دوڑنا ہے، اللہ کے گھر کی طرف جانا ہے، نماز پڑھنے جانا ہے، اپنا فرض جو ہے، نماز فرض ہے، فرض ادا کرنے جانا ہے۔ لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہے۔ ہر مساجد میں، یہاں میرے محلے میں 3 4 5 مساجد ہیں، تو سب میں ماشاءاللہ بزرگ ہی اذان دیتے ہیں، اور وہ بڑے بیچارے زور لگا کے اور بڑی مشکل سے نا اس فکرے کو کہہ پا رہے ہوتے ہیں، تو ویسے ہی وہاں پہ نماز اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو یہ میرے محلے کی بات نہیں ہے، یہ پورے ملک میں ہی اس طرح سے ہے۔ تو پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ کا وہ میں بیان کرا، تو وہ اذان کے بارے میں انہوں نے بھی بیان دیا ہوا ہے، اذان جو ہے اس کے بارے میں بیان کیا۔ تو وہاں ایک بات ہے کہ جس طرح یہ لفظ ہے اللہ اکبر، تو لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ اکبر کو اتنا کھینچتے ہیں کہ اس کو لمبا کر دیتے ہیں، اور فارسی میں اس لمبا کرنے کا مطلب ہوتا ہے بڑا سارا پیٹ، بڑا ہوا پیٹ، ٹھیک ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، مختلف طریقے سے لوگ وہ نکالتے ہیں۔ مجھ سے تو وہ نہیں کہا جا رہا، تو وہ بار کو جو ہے نا بہت بڑا کر دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب فارسی میں ہے کہ یہ بہت بڑا ہوا پیٹ، ٹھیک ہے۔ تو جب اللہ کی نام لیا ہے تو اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ تو پوری اذان کے اندر ہی اس طرح سے جو غلطیاں ہیں وہ سرزد ہوتی ہیں۔ تو مسلمان یہاں پہ سنی ہو، شیعہ حضرات ہوں یا اہل حدیث ہوں، کوئی بھی ہو، سب اذان جو لیتے ہیں وہاں پہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کے نبی کی شہادت دیتے ہیں رسول ہونے کی، اور مسلمانوں کو اللہ کا پیغام دیتے ہیں کہ کامیابی کی طرف آؤ، فلاح کی طرف آؤ۔ تو اس میں الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ آپ کا خوبصورت ہونا چاہیے، الفاظ وہی ہیں، ان کی ادائیگی خوبصورت ہونی چاہیے۔ وہاں پہ مؤذن ہم کتنے، اس پہ اور ویڈیو ہم کریں گے، بنائیں گے انشاءاللہ، حفاظ اکرام کے بارے میں، جو مولوی حضرات ہیں ان کے بارے میں، ہمارے مؤذن ہیں ان کے بارے میں، کہ جہاں ہم اتنا خرچہ کر لیتے ہیں، اتنی اس کی جو منظم طریقے سے اس کو چلا رہے ہوتے ہیں، تو اس میں تھوڑی سی ہمت کر کے ایک مؤذن کا جو ہے وہ انتظام کیا جائے جو اچھے سے اذان دے۔ میں دبئی میں رہ کے آیا ہوں، تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ وہاں پر مؤذن کم ہی ہوتے ہیں۔ انہوں نے ایک سسٹم کے تھرو اذان جو ہے وہ ریکارڈ شدہ ہوتی ہے، تو جو ہی ان کا ٹائم ہوتا ہے وہ آٹومیٹکلی اذان جو ہے وہ چل پڑتی ہے، ہونے لگ جاتی ہے، تو اذان ادا ہو جاتی ہے۔ تو اگر اس طرح کا نظام کر لیا جائے تو یہ جو ہمارے مفتیان اکرام ہیں، محدثین ہیں، علماء حضرات ہیں، تو یہ ان سے ریکویسٹ ہے، ان سے ہماری درخواست ہے کہ ہمارے بھی یہاں پہ ایسا نظام جو ہے وہ رائج کر دیا جائے۔ اگر مؤذن کا یہاں پہ انتظام نہیں ہو سکتا، اس کو ہم پے نہیں کر سکتے، باقی تو ہر چیزیں ہو سکتی ہیں، تو پھر وہ والا نظام جو ہے وہ یہاں پہ رائج کر دیا جائے، تاکہ ہماری اذان کا طریقہ صحیح ہو، اس اذان میں کشش ہو، وہ ہماری نوجوان نسل، بچوں کو جو اس وقت ینگ ہیں ان کو اپنی طرف کھینچے، اللہ کی طرف، گھر کی طرف لے کے آئے، فلاح کی طرف لے کے آئے، عبادت کی طرف لے کے آئے۔ تو ناظرین، یہ چیزیں جب دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، تو پھر دل دکھتا ہے۔ اقامت میں کھڑے ہوتے ہیں، جو امام صاحب ہیں وہ آگے آگے کھڑے ہوتے ہیں مصلی پہ، اور مقتدی پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، تو وہاں پر بھی یہی مسئلہ پیش آتا ہے کہ جو پیچھے امام صاحب کے پیچھے ہماری نوجوان نسل، وہ شرم کے مارے، بڑی شرم آتی ہے نماز کے اول والی صف میں کھڑے ہونے کے لیے، وہ پیچھے علاقے نکروں میں گھسڑ گھسڑ کے کھڑے ہوتے ہیں، اور آگے ماشاءاللہ جتنے بابے یہ ایک بڑی مصیبت ہے۔ اور خاص طور پر میں اپنے سنی حضرات سے کہتا ہوں
کیونکہ میں یہ کلیئر کر چکا ہوں کہ میرا عقیدہ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، نہ میرا عقیدہ یہ سنی، بریلوی، اہل حدیث، اہل تشیع کچھ بھی نہیں۔ میں صرف مسلمان ہوں اور اللہ کے رسول کی گواہی اور اللہ کی گواہی دیتا ہوں، تو اس میں سب کو میں برابر سمجھتا ہوں۔ تو ان سے یہ اسی وجہ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ وہ جب نماز کی صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں پہ چھوٹے بچوں کو جھڑک کر پیچھے کر دیا جاتا ہے۔ یہ خاص طور پر ہمارے اہل سنت جماعت جو ہے ان کی مساجد میں نے دیکھا ہے، بچوں کو جھڑکا جاتا ہے، پکڑ کے پیچھے نکال دیا، پھر وہ پیچھے جا کے شرارتیں کرتے ہیں۔ تو جبکہ میں اہل حدیثوں کی مسجد میں نماز پڑھتا ہوں تو وہاں پہ ایسا نہیں ہے، فرنٹ میں بھی چھوٹے چھوٹے بچے 4 سال 5 سال کے بچے بھی وہ ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر ان کو آج نہیں سکھائیں گے تو کہاں سکھائیں گے؟ ان کے لیے کوئی اکیڈمیاں بنا رکھی ہیں جہاں پہ ان کو نماز کا طریقہ سکھائیں۔ یہ مساجد میں نہیں جائیں گے تو کہاں سے سیکھیں گے؟ ہمارے وہاں جھڑک کر کہتے ہیں مسجد میں نہیں آنا۔ مسجد میں کس نے آنا؟ جس کی داڑھی منہ چھوٹی پڑی ہے وہ آئے گا، ادروائز نہیں۔ تو یہ بڑا ایک علمی کیا کہتے ہیں کہ ایک المیہ ہے ہمارے لیے، تو اس کے اوپر سوچ بچار کرنی چاہیے۔ ہمیں محبت، پیار کا عشق درس جو ہے، عشق کا درس دینا چاہیے۔ رسول اللہ سے کس طرح عشق ہوتا ہے اس کا درس دینا چاہیے۔ کیا جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف فرما ہوتے تھے تو وہاں پہ بچے نہیں آتے تھے؟ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں آتے تھے؟ آپ کی صاحبزادیاں وہاں پہ نہیں آتی تھیں مساجد میں؟ پڑھ کر دیکھی، آتی تھیں، وہ لاڈ کرتی تھی، پیار کرتے تھے۔ جب حتیٰ کہ جب آپ سجدے میں جاتے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اوپر سوار ہو گئے اور آپ کو سجدہ لمبا کرنے کا حکم آیا اللہ کی طرف سے۔ تو وہ اب بہت سارے ہمیں کیوں جھڑکا جاتا ہے کہ دیکھیں جی آپ امام حسین کا مقابلہ کریں گے، نعوذ باللہ من ذالک، جو ان کی ذات اقدس ہے وہ، لیکن ہم ان کے امتی ہیں، ہمارے لیے سارا کچھ کیا انہوں نے، ہمیں سمجھانے کے لیے، ہمیں درس دینے کے لیے۔ تو جناب والا اس کے اوپر بھی نظر ثانی کرنی چاہیے۔ اور جو ہمارے جید علماء ہیں، بڑے بڑے محدثین ہیں، وہ ان کی جو علم ہے ان سے ہمیں استفادہ کرنا چاہیے، اور خاص طور پر اس اذان کے اوپر خدا را سوچیں۔ اگر یہ میری آواز جن مولوی حضرات، علماء حضرات یا دین کے جو رہنما ہیں بڑے بڑے ان تک پہنچتی ہے تو اس کے اوپر ضرور سوچیں اور اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالیں۔ یہ بزرگوں کے بارے میں ہرگز میں نہیں کہہ رہا کہ ان کو ہٹا دیا جائے، نہیں، لیکن اس کا ایک انتظام ہونا چاہیے اور ان کو بھی پیار سے ان کا حق ہے۔ اور ویسے بھی مذاکریں تو بہت سارے ان سے ہوتی ہے کہ اب وہ کسی کام کے نہیں رہے، ماشاءاللہ جاب پہ بھی نہیں جانے کے رہے، اب تو صرف کھانے اور چارپائی یا پھر مسجد ہے تو پھر اس کام کی طرف آ گئے۔ تو کیوں نہ ہمیں ابھی سے ہی اس میں انوالو ہونا چاہیے، جوانی میں ہی اپنی عبادات اور اللہ کے حضور اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے۔ باقی دنیاوی کام بھی کرنے ہیں، تعلیم بھی حاصل کرنی ہے، کام بھی کرنا ہے، ملک کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے، ہر میدان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے۔ تو یہ بھی ایک میدان ہے، پہلے یہ ہے، باقی بعد میں ہے۔ تو ناظرین، آج کی یہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ جب انسان اس کے اوپر بولنے لگتا ہے پھر دل کرتا ہے کہ بس اب اس کے اوپر لگے رہیں، بولتے رہیں، تو اس کو ابھی ختم کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے۔ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔